سے اور آج تک چونکہ کئی تقریریں کرنے کی وجہ سے طبیعت انتہائی خراب ہوئی اور علالت کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی. آج بھی یہ تیسری مجلس ہے. مولا کی خدمت جہاں تک ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. دوائیں گاڑی میں رکھی ہیں اور ظاہر کے مجلس کے بعد ہی دوا کھائیں گے، اس لیے کہ ہم نے ایک درد کے ساتھ اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جبکہ شانے میں درد شروع ہو جاتا ہے. میں نے اتنا آج پہلی مجلس میں عرض کر دیا. کل سے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے. میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں. 17 سال ہو گئے اس اشرے کو پڑھتے ہوئے، اور 8 ربیع الاول کو جلوس کی مجلس ہوتی ہے. جلوس سے ہماری برآمد ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اپنے والدہ کی برسی کی مجلس پڑھتے ہیں رضویہ کے امام باڑے میں. اس مجلس کو 43 برس ہو گئے، یعنی والدہ کے انتقال کو 43 برس اسی رضویہ میں ہو گئے. 44ویں برسی اس سال ہوگی ان کی. یہاں سے پڑھنے کے بعد ہم رضویہ جاتے ہیں. اس 40 برس میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. مجلس جب بھی ہوئی تو وقت کے اعتبار سے ظاہر ہے 2-2:30 بجے یہاں سے جلوس برآمد ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم رضویہ جاتے ہیں، اور ظاہر آپ کو مجلس کا انداز ہی یہ ہے کہ سوزخانی ہوتی ہے. 2-3 سوزخان آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ بچے ہیں، پہلے فائق بھائی سوزخانی کرتے تھے. اس کے بعد 2-3 سلام ہوتے ہیں اور اس طرح. لیکن چونکہ مجلس جب تک میرے والد زندہ تھے تو وہ امام باڑے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے ڈانٹتے تھے. کہتے تھے کہ مجلس جلدی شروع کراؤ، جلدی شروع کراؤ، 3 بجے مجلس شروع کرا دو. والد صاحب کہتے کہ والد صاحب یہیں رہے اور مسجد میں ہی ہمیشہ انہوں نے پابندی سے صبح کی نماز میں بھی پہنچتے تھے، ظہرین میں بھی اور مغربین میں. تو کہتے تھے اذان سے پہلے مجلس ختم کرو، اس لیے کہ اذان پر سوگ بڑھ جاتا ہے. یہ پرانا طریقہ ہے کہ سوگ بڑھ جاتا ہے. لیکن پچھلے سال کی مجلس میں یعنی کہ 43 برس کے عرصے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم انتظار کرتے رہے اور سوزخان جلوس میں تھے. دیر ہوئی، بہت زیادہ دیر ہوئی، اور مجلس دیر میں شروع ہوئی اور سوزخانی بھی انہوں نے بہت لمبی کی. تو میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ ابھی میں مصائب تک پہنچوں گا اور اذان کا وقت ہو جائے گا. چونکہ برسی کی مجلس جو والدہ کی ہے، ظاہر ہے کہ زیادہ ثواب ان کو پہنچے. چونکہ امام کی شہادت کا دن ہے، ان کا انتقال امام کی شہادت کے دن ہوا اسی رضویہ میں. اور وہ جلوس کی زیارت کر کے، مسیب صاحب کے جلوس کی زیارت کر کے والدہ پھر گھر واپس آئیں، اور اس کے بعد زنانی مجلس گھر میں ہونی تھی. اور عین امام باڑے کے دروازے پر مجلس بس شروع ہوئی ہے اور والدہ نے فاتحہ ہوا ہے اور ہاتھ انہوں نے اٹھائے اور سر ایک بار ان کا تابوت پہ چلا گیا. وہ گر گئی امام باڑے کی طرف. تو لوگ سمجھے شاید بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن جب اس زمانے میں ڈاکٹر یاور عباس صاحب یہاں فردوس میں تھے، ان کو لایا گیا. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے. خواتین یہ سمجھتی رہیں کہ بے ہوش ہیں. تو ہم لوگ جلوس میں تھے، سب لوگ مسیب صاحب کے، اور جلوس اس وقت پر 3 ہٹی پہ پہنچ چکا. اور وہاں مجھے ایک مجلس مولانا علی کرار صاحب ہیں، ان کے گھر پر ایک الوداعی مجلس ہوتی تھی، میں وہ مجلس پڑھ رہا تھا. تو لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے کہ جس لاؤڈ اسپیکر پر
اشرف عباس صاحب پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اس پہ بھی اعلان ہوا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رحم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر وہاں سے بھاگے، آتے آتے ظاہر ہے کہ یہاں آئے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ تمام رضویہ کی خواتین، چونکہ ہماری والدہ نے رضویہ کے ایک ایک گھر میں مجلس پڑھی ہے، اور وہ زنان امام باڑے میں اشرا پڑھتی تھیں، اور اس زمانے میں آج سے 40 برس پہلے ذاکرہ اتنی نہیں ہوتی تھیں۔ بزرگ ذاکراؤں میں جو تھیں وہ سکینہ خانم اور حضرتی بیگم، یہ دو خواتین مجلس سے پڑھتی تھی بزرگ، اور اس میں میری والدہ کا بھی شمار تھا۔ ذاکرہ ہونے کی وجہ سے جلوس کی تمام عورتیں آئیں، اور جب جنازہ ان کا امام باڑے میں آیا تو خواتین ہی خواتین تھیں جو گریہ کر رہی تھیں۔ بہرحال سویم ہوا، 40واں ہوا، مسیب صاحب مرحوم مجلس میں موجود تھے، مجھے تعزیت دی، اور انہوں نے کہا کہ برسی کی مجلس یہیں رضویہ میں کرنا 8 ربیع الاول کو۔ تو میں نے کہا آپ کا جلوس نکلتا ہے، ان کا جلوس اس وقت تک دور پہنچ جائے گا، لزبیلا تک، اس کے بعد تم مجلس رکھو۔ انہوں نے اجازت دی، میں نے مجلس رکھی۔ رضویہ میں 20 سال رہا، اس کے بعد میں نے رضویہ چھوڑ دیا، اور میں کچھ دنوں کے لیے انچولی میں رہا، پھر گلشن اقبال میں رہا، اب سندھی مسلم میں۔ لیکن رضویہ کو میں نے اپنا وطن اول سمجھا، اور جب کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو خدمات کے لیے میں یہاں پر اس کو سمجھتا رہا۔ 17 سال پہلے ثاقب صاحب نے، مسیب صاحب کے پوتے نے جو لندن میں ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تا حیات یہ اشرا پڑھنا ہے۔ وہ لندن میں ہے۔ اس کے بعد محسن صاحب، احسن صاحب، سبھی لوگ موجود تھے، اور اشرف صاحب جن کا انتقال ہو گیا، مسیب صاحب کے بیٹے، وہ بھی تھے۔ بہرحال میں اس زمانے میں باہر نہیں گیا، اور میں قصر مسیب کو ترجیح دی میں نے۔ تو اس لحاظ سے جلوس جب ختم ہوتا ہے تو یہاں سے نکلنا جو ہے فوراً راستے بند ہوتے ہیں، اور ادھر کریم آباد کا راستہ بھی بند ہوتا ہے، ادھر بھی، کیونکہ انچولی کا جلوس بھی اسی وقت نکل رہا ہوتا ہے، تو وہاں کے راستے بند تھے، یہاں کے راستے۔ تو میں نے طے کیا کہ جب برسی کی مجلس یہیں کرنی ہے تو میں جہاں جہاں جاؤں وہاں کیوں لے جاؤں۔ تو اس کو میں نے رضویہ میں رکھا مجلس کو، اور اس کے بعد چونکہ میں نے یہ طے کیا کہ بھائی برسی کی مجلس تو شہادت کا دن ہے، تو اس کو میں نے مجلس کو کنورٹ کر دیا شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ نیچے ایک چھوٹی سی سطر لکھ دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ آپ خطیب اہل بیت محسنہ بیگم کے لیے پڑھ لیجئے۔ مجلس یہ شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، انہی کا تابوت برآمد ہوگا۔ ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے ہزاروں مجلسیں کی ہیں، کہ مجلس کی جو ترتیب ہوتی ہے، ذاکری ہوگی، سوسقانی، ذاکری، سلام، آخر میں ذل رضا صاحب عرصے سے الوداعی نوحہ پڑھتے ہیں۔ جب تابوت امام کا آتا ہے تو الوداع۔ پچھلے سال یہ اتفاق ہوا کہ چونکہ مجلس لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر میں رضویہ کی مسجد میں اذان ہو گئی۔ ظاہر ہے اذان کے احترام میں ہمیشہ میں رکتا ہوں۔ یہاں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بعض دن 8 ربیع الاول کو ظہر کی اذان کی آواز آئی ہے تو میں خاموش ہو جاتا۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ٹائم ایسے وقت ہوتا ہے کہ اذان کے بعد مجلس یہاں شروع ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اذان کے بعد مجلس شروع اور کنٹینیو رہے، اور اس کے بعد جلوس نکل جائے مساجد تک آنے۔ تو اس میں نے یہ ذکر کیا آیت اللہ خوئی کے حوالے سے کہ بھئی ان کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت مجلس نہ کرو۔ یہ پوچھا گیا ظاہر تمام علماء سے کہ سبھی کے فتوے اس بارے میں ہیں، تو تمام علماء نے، آیت اللہ نے یہ کہا کہ مجلس کبھی نماز کے وقت نہ رکھو۔
اس لیے ہمارے ہاں پرانے قدیم طریقے سے یہی لکھا جاتا ہے پرچوں میں کہ مجلس بعد نماز فجر. اگر صبح مجلس ہے یہاں تو خیر اتنی مجلسیں نہیں ہوتی. ہاں نماز صبح کے بعد یہاں مسجد میں ہمیشہ مجلس ہوتی تھی. اصال ثواب کی لوگ بک کرا لیتے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد رضویہ کی مسجد میں. اور مسجدوں میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو اصال ثواب کی چھوٹی مجلس کرنی ہے تو وہ اسی پیش امام سے کہتا ہے آپ مجلس پڑھ لیجیے اور نماز صبح کے بعد نمازی بیٹھیں مختصر سی مجلس ہو گئی تب. ظاہر پرچہ جب چھپے گا تو اس میں لکھا جائے گا مجلس بعد نماز فجر. پھر اگر ظہرین کے بعد مجلس ہے تو لکھا جاتا ہے. ظاہر کے وقت بدلتا رہتا ہے جیسے کہ آج کل دن چھوٹے ہیں. سردیوں کا مسئلہ اور ہے گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں. گرمیوں میں اذان دیر میں ہوتی ہے. سردیوں میں اذان جلدی ہو جاتی ہے. اب تو خیر سردی آ گئی تو اذان جلدی ہوگی مغربین کی. اور ساری اذانوں میں ایسا ہوگا. اسی طرح اگر رات کی مجلس ہے رات کو رکھنا ہے یا تو ظہرین اور مغربین کے بیچ میں اصال ثواب کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں. 4 بجے قرآن خوانی 5 بجے مجلس اور اذان سے پہلے ختم کر دی جائے مجلس. لیکن اتفاقات ایسے ہوئے ہیں کہ ذاکر دیر میں بیٹھا اور اذان ہو گئی تو اس وقت ذاکر رک جاتا ہے. ہر ذاکر نے اس کو اصول بنایا ہوا. شب بیداریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض امام بڑے ایسے ہیں کہ جو مسجد سے ملے ہوئے ہیں. جیسے شہداء کربلا میں شب بیداری ہوتی سامنے مسجد ہے. اب انجمن ماتم کر رہی ہے کہ ایک دم نماز اذان کا وقت آ گیا. مؤذن نے اذان دے دی. سارے ماتم دار چپ کھڑے ہو گئے ایسے ہاتھ کر کے. جیسی اذان ختم ہوئی ماتم پھر انہوں نے شروع کر دیا. یہ پرانا طریقہ کراچی کا ہے. اور اس کے بعد الوداع پڑھ دیا اور شب بیداری صبح 5 بجے ختم ہو گئی. یہ سارے ہمارے آداب اور اصول بزرگوں کے بنائے ہوئے جو ہم کو ملے تو ہم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں.